السلام علیکم میرے عزیزو قارب، میرے عزیزو میں ہوں آپ کا میزبان امیر حمزہ ایاز، اور اس وقت موجود ہوں مردان میوزیم میں۔ تو چلے آئیے میرے ساتھ دوستو، یہ میوزیم 2009 میں خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ امیر حیدر خان ہوتی نے قائم کیا، اور اس میوزیم میں اس علاقوں پر گزرے ہوئے پرانی تہذیبوں جیسا کہ گندھارا تہذیب، دورانی دور حکومت اور مغل تاجداروں کے زمانے کے آثار بھی یہاں پر موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ جب ہم یہاں پر آئے تو یہ بورڈ لگا ہوا ہے، اس پر لکھا ہے جناب عزت مآب امیر حیدر خان ہوتی بتاریخ 7 مارچ 2009، یعنی 2009 میں یہ میوزیم بنایا گیا ہے۔ دوستو، یہاں پر بدھ مت کے مجسمے بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہاں پر بچوں کے لیے بھی خصوصی تعلیمی سرگرمیاں منعقد کی جاتی ہیں تاکہ وہ اپنی ثقافت اور تاریخ سے بخوبی آگاہ ہو۔ یہ دیکھیے کتنا خوبصورت میوزیم ہے، یہ دروازہ ہے اس کا ایک، اور یہ دیکھیے یہ ہے مردان میوزیم۔ تو سب سے پہلے ہم آپ کو گندھارا کی تہذیب اور گندھارا نام سے ہم آپ کو آگاہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، پتھر سے بنا ہوا ہے۔ دوستو، گندھارا کی تہذیب دنیا کی قدیم ترین تہذیبوں میں سے ایک تہذیب ہے۔ یہ ایک قدیم ریاست تھی جو شمالی پاکستان کے خیبر پختونخوا اور صوبہ پنجاب کے پوٹھوہار کے کچھ علاقوں پر مشتمل تھی۔ اس میں افغانستان کے بھی کچھ علاقے شامل تھے۔ یہ دریائے کابل سے شمال کی طرف واقع ہے۔ اس کے جو اہم مراکز تھے وہ پشاور، مردان، دیر، چارسدہ، ٹیکسلا اور ہنڈ کا جو علاقہ ہے سوابی میں۔ آثار قدیمہ کے مطابق سوابی سے لے کر شہباز گڑھی تک کا جو علاقہ ہے یہ بھی ان مراکز میں سے ایک تھا۔ دوستو، یہ تہذیب 6 سینچری بی سی سے لے کر 11 سینچری اے ڈی کے درمیان قائم رہی۔ لفظ گندھارا جو ہے یہ سنسکرت زبان کا لفظ ہے۔ پہلی دفعہ یہ لفظ ایک ٹیریٹری کے نام پر استعمال ہوا، اور اس کا تذکرہ ہمیں آرین کی مذہبی کتاب رگ وید اور زروسٹرنزم کی مقدس کتاب ایویسٹا میں اس کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے۔ گندھارا 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، اور بعض اوقات اسے کندہار کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ البتہ البیرونی جو ایک مسلمان سائنسدان تھا، انہوں نے گندھارا کو کندہار کے نام سے لکھا تھا۔ اس کے مختلف معنی مشہور ہیں، اور مختلف اس حوالے سے روایات اور کہانیاں مشہور ہیں۔ جن میں سے ایک کافی مشہور ہے وہ یہ کہ گند جو لفظ ہے اس کی معنی ہے واٹر، اور ہار کی معنی ہے لینڈ، یعنی لینڈ آف واٹر۔ لینڈ آف واٹر گندہار، کندھار۔ یہ دیکھیے یہ کیا ہے، یہ میرے خیال میں بدھ مت کے دور کے بت ہے، یا یہ دیکھیے لارڈ بدھا۔ میرے ایک استاد تھے نوید صاحب، وہ بھی بدھزم کے حوالے سے کافی علم رکھتے تھے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت مشہور ہے جس میں گندہار یعنی گند کی معنی ہے فریگرنس، اور ہار کی معنی ہے لینڈ، یعنی لینڈ آف فریگرنس، خوشبو کی سرزمین۔ جو آرکیولوجسٹ ہے اور ہسٹورینز ہے وہ پہلی والی روایت یعنی لینڈ آف واٹر اس سے متفق نظر آتے ہیں، کیونکہ گندھارا میں شامل جو موصلی علاقے ہیں ان کے اندر جھیلیں زیادہ تھی، اور یہ علاقہ دریائے سندھ اور دریائے کابل کے درمیان زرخیز علاقہ ہے، اور جھیلیں اور تالابیں زیادہ تھے، اس لیے جھیلوں اور تالابوں کی سرزمین بھی اسے کہا جاتا تھا۔ دوستو، گندھارا کے اوپر بہت سے قوموں نے حکومت کی، یہ اخمینین امپائر کا حصہ بھی رہا۔ پھر یہاں پر الیگزینڈر نے اپنی فتوحات کے دوران قیام کیا، اور بہت سے جو یونانی باشندے ہیں وہ مختلف علاقوں میں چھوڑے، جن میں گندھارا بھی شامل تھا۔ پھر یہاں پر چندرگفت موریہ، انہوں نے گندھارا کو مورین امپائر کا حصہ بنایا، اور ٹیکسلا کو مورین امپائر کا دارالخلافہ بنایا۔ پھر اس کے بعد بیکٹر گریکس، یعنی جو باختر گریکس بھی اسے کہا جاتا ہے، اور انڈو گریکس کی حکومت بھی یہاں پر رہی۔ اس کے بعد سیتینز اور پارتینز بھی یہاں پر آئے جو کہ ایسٹرن ایرانینز تھے، انہوں نے بھی ایک لمبا عرصہ یہاں پر حکومت کی۔ اور پھر یہاں پر کنگ کنشکا جو کہ کوشانز ہے اس کے دور کا آغاز ہوتا ہے، کوشانز نے بھی یہاں پر ایک لمبے عرصے تک حکمرانی کی۔ اس کا علاقہ جو دارالخلافہ تھا وہ پرشپورہ، یعنی جو آج کل کا پشاور ہے، یہ ان کا دارالخلافہ تھا کنگ کنشکا کا۔ یہ دیکھیے یہ اس دور کے زیورات اور یہ بندوقیں بھی
میرے خیال میں گندھارا دور کی ہے یا پھر کنگ کوشانس کے دور کی بندوقیں یہاں پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے مردان میوزیم کی خوبصورتی۔ اور پھر اس کے بعد ہرتھلائٹس اور وائٹنز نے کنگ کنشکا کے دور کا خاتمہ کیا اور یہاں پر ایک اپنا دور قائم کیا اور اپنا قبضہ کیا۔ دوستو یہ وہ دور تھا جب گندھارن تہذیب اور جو بدھزم ہے وہ مان پڑ گیا۔ یہاں پر وائٹنز نے گندھارا آرٹ کو کافی نقصان پہنچایا تھا۔ گندھارا تہذیب پوری دنیا میں بدھزم اور گندھارا آرٹ کی وجہ سے مشہور ہے، کیونکہ گندھارا آرٹ اپنی ایک منفرد حیثیت رکھتی ہے۔ گندھارا آرٹ ایک مذہبی آرٹ ہے جس کا جو سبجیکٹ میٹر ہے وہ بدھزم ہے، بدھا ہے اور بدھا کی جو لائف سٹوریز ہے وہ ہے۔ یہ ایک پکٹوریل آرٹ ہے جس کے اندر بدھا کے مجسمے بنائے گئے، اس کی زندگی کی کہانیوں کو ڈیپکٹ کیا گیا اور جس میں اس کی زندگی کی بہت سے ایونٹس کو ڈیپکٹ کیا گیا۔ اس میں اس کی ڈیتھ سینز اور برتھ سینز بھی ہے، ان کی مختلف پوسٹرز ہیں ان کو ڈیپکٹ کیا گیا، اور یہ تمام جو مجسمے ہیں ان کو سٹوپاز کے اوپر اور منسٹری کے اندر اس کو رکھا جاتا تھا۔ اور بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ گندھارا کے لوگ جو بت وغیرہ اور مجسمے بناتے تھے تو یہ پتھر سے بناتے تھے یا پھر سٹیل، تانبے یا لوہے سے بناتے، کس چیز سے بناتے تھے؟ تو مجسموں کو بنانے کے لیے جو مٹیریل استعمال ہوتی تھی وہ پتھر تھی، عام سی پتھر نہیں بلکہ ایک خاص قسم کا پتھر ہے، شیس سٹون جسے کہا جاتا ہے، اور یہ پتھر سوات، دیر اور بنیر کے پہاڑوں سے اکٹھا کیا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ گندھارا کا جو اصل مرکز تھا وہ ٹیکسلا تھا، اور جو کوشانز کا دور ہے کنگ کنشکا کا، وہ گندھارا کی تاریخ کا سنہری دور کہلاتا ہے، اور اس میں خاص طور پر کوشان کا جو حکمران تھا اس نے گندھارا آرٹ پر بہت کام کی۔ یہ دیکھیے قرآن مجید تو نہیں ہے لیکن اس دور کا کچھ کتاب ہے، یہ دیکھیے، اور اس طرف جب آئے تو یہ بھی کتابیں ہیں پرانے دور کا، بہت بوسیدہ ہو گئی ہے لیکن میوزیم میں رکھی گئی ہے۔ یہ بھی دیکھیے، میرے خیال میں یہ خانہ صرف اور صرف کتابوں کے لیے ہے۔ یہ بھی دیکھیے، یہ دیکھیے۔ اور کنگ کنشکا کے دور میں گندھارا آرٹ اپنے بام عروج پر تھا، اور اس دور میں ٹیکسلا میں ایک قدیم یونیورسٹی تھی جس کا نام میں بھول گیا، شاید میرے خیال میں آ رہا ہے، قدیم یونیورسٹی ٹیکسلا کا ٹیکششلا، یاد آ گئے ٹیکششلا۔ یہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی تھی۔ جب آپ سے کوئی سوال پوچھے تو کہ دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی کا نام کیا ہے تو ٹیکششلا، جو ٹیکسلا کا نام تھا یہ پہلے ٹیکششلا دنیا کی قدیم ترین یونیورسٹی تھی، اور یہ تھی گندھارا دور میں۔ اور جو اینشینٹ انڈین ٹیچر ہے، ہسٹورینس اور فلاسفر اور اسٹیٹس مین ہے چانٹیا کوٹیلیا، جو کہ میرے خیال میں 375 بی سی میں پیدا ہو کے 283 بی سی تک چانٹیا کوٹیلیا، انہوں نے ایک مشہور کتاب بھی لکھی آرتش ہسترا کے نام سے، آرتش ہسترا۔ یہ بھی ایک اینشینٹ ٹیچر تھے انڈیا کا، ان کا تعلق بھی گندھارا یونیورسٹی سے تھا۔ چندرگفت موریہ نے جو مورین امپائر بنائے اس کو اسٹیبلش کرنے میں بھی چانٹیا کوٹیلیا نے ایک اہم کردار ادا کیا۔ اور اسی طرح چانٹیا کوٹیلیا کی طرح گندھارا تہذیب نے ہمیں عظیم رائٹر اور قانون دان وغیرہ دیے۔ اس کے علاوہ جو مجسمے ہیں اور مختلف آرٹ ہیں ان کو مختلف میوزیم میں رکھا گیا، جن میں لاہور میوزیم ہے، پشاور ہے، چارسدہ ہے، سوات میوزیم ہے۔ اور گندھارا تہذیب صرف ٹیکسلا تک محدود نہیں تھی، اس کے بہت سے مشہور مراکز تھے، مثلاً پشاور ہے جس کو میں نے کیا کہا پہلے فرشپورہ، جس کو پرشپورہ کہا جاتا تھا، ایک اینشنٹ نام ہے۔ ٹیکسلا کا اینشنٹ نام ہے ٹیکششلا، جو کہ ٹیکششلا یونیورسٹی بھی ہے۔ چارسدہ پشکلاوتی ہوتی ہے، پشکلاوتی چارسدہ کا پرانا نام ہے۔ اسی طرح سوات میں بھی ایک اہم مرکز تھا گندھارا آرٹ اور تہذیب کا۔ اور پھر جب مسلمانوں کا دور یہاں پر شروع ہوا تو پھر محمود غزنوی کے حملوں کے بعد یعنی 1001 میں 1000
میں محمود غزنوی کے حملے ختم ہوئے تو پھر 1001 میں یہ گندھارا نام اور گندھارا لوگ ختم ہونے لگے اور چائنا، کوریا، جاپان اور تائی لینڈ تک لارڈ بدھا کی تعلیمات یہاں سے یعنی گندھارا تہذیب سے پھیلے ہوئے تھے۔ تو چلے میں نے آپ کو مردان میوزیم بھی دکھایا تو اور اس کے ساتھ ساتھ گندھارا تہذیب اور گندھارا نام سے آپ کو تفصیل سے آگاہ کیا۔ اور یہ دیکھیے میوزیم کا دوسرا سائیڈ ہے، یہ میں نے پہلے ویڈیو میں نہیں دکھایا تھا، تو یہ دیکھیے یہ مردان میوزیم ملکان روڈ پر موجود ہے، آپ یہاں آ سکتے ہیں اور اس سے آپ بہت کچھ سیکھیں گے۔ یہ دیکھیے یہ کیا چیز ہے، یہ بت ہے اور جب ہم اس طرف دیکھیں تو میرے خیال میں یہ کچھ لکھائی وغیرہ بھی اس میں ہوئی ہے۔ یہ دیکھیے لگا ہمیں ادھر بس ادھر بل طرف تو تاوی گوا پاس میں اوزو۔ یہ دیکھیے یہ بھی بت وغیرہ ہیں، گندھارا تہذیب۔ اور یہاں پر میں نے آپ کو یہ نہیں بتایا کہ دورانی دور حکومت جو کہ افغان تھے وہ بھی یہاں پر گزرے ہیں، انہوں نے بھی یہاں پر حکومت کی ہے اور اس دور کے آثار بھی یہاں پر موجود ہے۔ یہ دیکھیے جب ہم ادھر دیکھیں تو باہر روڈ نظر آتا ہے، صبر کا زکا نا لیک صبر کا۔ تو دوستو آخر میں آپ سب کو دعوت دیتا ہوں کہ جب بھی آپ مردان آئیں تو اس میوزیم کا دورہ ضرور کریں اور اس علاقے یعنی مردان اور اس کے مضافات کی تاریخ اور تہذیب کو قریب سے جانیں۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہوگی، تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ میری نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اور اس جگہ سے دیجئے مجھے اجازت مردان میوزیم سے، اور ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔